میرے لیے کوئی جوس لائے گا بھی یا نہیں؟ اتنا کام کر کے آیا ہوں، بندے سے کوئی پوچھ لیں کھانے پینے کا۔ مہاویر شام میں گھر واپس آیا تو ہال میں ہی سینٹر صوفے پہ بیٹھ کر دہائیاں دینے لگا تھا۔ یہ لے، کنیز آپ کی خدمت میں پانی کا گلاس، جوس کا گلاس پیش کرتی ہے، مہربانی کر کے اس کو قبول کریں۔ سجل ٹرے میں 2 گلاس سجا کر مہاویر کے سامنے کرتی مسکرا کر بولی تھی۔ ہائے میری سجو، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ مہاویر سجل کے گال کھینچ کر مسکرا کر بولا تھا۔ آپ پانی پیے، پھر بتائیں آج آپ نے کیا کیا کام کیا اور دن کیسا گزرا؟ سجل مہاویر کے ساتھ بیٹھ کر بولی تھی۔ آفس میں کام تو میں نے بہت کیا، ہاتھوں ٹانگوں میں تھکاوٹ ہے۔ مہاویر کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ اچھا، آپ نے کیا کیا؟ وہاں مزدوری کی؟ سجل نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ کسی مزدور سے کم کام بھی نہیں کیا، مہاویر نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ اچھا، اب بتائیں ذرا اس کام کی نوعیت اور تفصیل۔ سجل متجسس ہوئی تھی۔ میں نے پورے سٹاف کو تکنے کا ناچ نچوایا، مہاویر ایک گھونٹ میں جوس کا گلاس ختم کر کے بولا تھا۔ واقعی؟ کیسے؟ سجل اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھنے لگی تھی، جس پہ مہاویر آرام سے بتانے لگا تھا۔ کیسا لگا آفس جا کر؟ ڈنر کے بعد سب لاؤنج میں جمع تھے، تبھی التمش عالم نے مہاویر سے پوچھا تھا۔ ٹھیک تھا، مہاویر نے بتایا تھا۔ کام پر فوکس کرو، زمینوں پر دل نہیں لگتا تو آفس میں لگاؤ، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی، اب اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، مہاویر بڑبڑاہٹ میں بولا تھا۔ محمل ادھر آنا، منیبا بیگم نے محمل سے کہا، جو ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں محو تھی۔ جی دادو، کیا بات ہے؟ محمل ان کے پاس بیٹھ کر بولی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ارسلان آنے والا ہے، اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، منیبا نے کہا تھا۔ شادی کی شاپنگ؟ محمل نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ ہاں، اور کسی شاپنگ۔ کس چیز کی شاپنگ؟ تمہارے فرض سے سبق دوش ہو کر سکون سے مر جانا چاہتی ہوں، منیبا بیگم شفقت سے مسکرا کر بولی تھی۔ دادو، ایسی باتیں مت کیا کرے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، محمل ان کے مرنے کی بات پر سن کر تڑپ کر بولی تھی۔ اچھا نہیں کہتی، تم جا کر تیار ہو جاؤ، منیبا بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ تمہیں کوئی سوٹ پسند آیا؟ ارسلان نے جھنجھلاہٹ سے محمل کو کہا تو جو اس کو پورے مال میں چکر لگوا رہی تھی۔ ابھی کہاں، محمل نے جواب دیا تھا۔ تم نے مجھے آج بہت تھکا دیا ہے، ارسلان احتجاجاً بولا تھا۔ شادی کی شاپنگ جھٹ سے تو نہیں ہو سکتی نا، محمل نے پرسکون ہو کر جواب دیا تھا۔ ایک تو لڑکیوں کو دولہے میں دلچسپی ہو نہ ہو، اپنے لیے شادی کے کپڑوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، ارسلان کوفت سے بولا تھا، جس پہ محمل نے کان نہیں دھرے تھے۔ آخر 2 گھنٹے مزید ارسلان کو خوار کرنے کے بعد محمل کو ڈریس پسند آ ہی گئے تھے، جس پر ارسلان نے ہزارہا مرتبہ شکر ادا کیا تھا۔ سر کل مہاویر سر نے 2-3 مرتبہ پورے آفس کا راؤنڈ لگوایا۔ سارا آفس دیکھنے کے بعد انہوں نے بس نائس کہا۔ مجھے بار بار شہزاد کہنے کی بجائے جنزاد کہہ رہے تھے۔ اب باقی سٹاف بھی میرا نام یہی لے رہا ہے۔ سر، بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے مجھے، آپ پلیز ان سے کہیں ایسا نام مت لیں۔ سر، مہاویر سر کو کل میں نے جتنی دیر فائلز دی انہوں نے خود ریڈ نہیں کی، بلکہ مجھ سے ایسے پڑھوائی جیسے میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کو سبق پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سر، مہاویر سر ہر 10 منٹ بعد چائے کافی کی فرمائش کروا رہے ہیں، ساتھ میں ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے، جیسے فرینچ فرائز، چپس، سموسا چاٹ۔ التمش عالم اپنے کیبن میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھے مٹھیاں بھیجے زور زور سے ایک کے بعد ایک مہاویر کی شکایت سن رہے تھے۔ ابھی تو ایک ہی دن ہوا تھا آفس جوائن کیے، اس نے سارے سٹاف کو ہراساں کر لیا تھا، تاکہ عمر آنے کے بعد وہ پورے آفس کا نظام یقیناً الٹ پلٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ التمش عالم نے پریشانی سے اپنی کنپٹی سہلائی تھی۔ ان کو مہاویر کے مستقبل کی فکر ہونے لگی تھی، جس سے مہاویر خود بھی لاپرواہ سا تھا۔ میں بات کرتا ہوں، آپ جب جا کر اپنا کام کریں۔ التمش عالم کی پارٹدار آواز سن کر سب سر کی جنبش کرتے باری باری وہاں سے چلے گئے تھے۔ سب کے جاتے ہی انہوں نے اپنے مینیجر کو کال پر مہاویر کو اپنا پیغام پہنچانے کا کہا تھا۔ آپ نے یاد کیا مجھے؟ 5 منٹ بعد مہاویر اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ وہ واقف تھا التمش عالم نے اس کو یہاں کس وجہ سے بلایا ہے۔ اگر تم سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں آفس جانے سے روکوں تو تم غلطی پر ہو، التمش عالم نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیا آپ کا مطلب میں نے اب کیا کیا؟ مہاویر چہرے پر معصومیت سے جا کر بولا تھا۔ ویر، تم کم سیریس ہو گئے؟ اپنے مستقبل کے لیے کیوں تم مجھے پریشان کرتے ہو؟ بوڑھے باپ کا ذرا احساس نہیں تمہیں؟ التمش عالم نے اس کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بوڑھے کا کہاں، آپ نے تو ابھی بھی ینگ لگتے ہیں،
کہے تو ہم آپ کی شادی کا سوچیں؟ مہاویر آنکھیں ونک کر کے دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ لا حول ولا قوت، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ التمش عالم کی رنگت لال ہوئی تھی۔ مہاویر جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتا کیبن کے دروازے تک پہنچا تھا۔ التمش عالم اب اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے جب مہاویر الٹے قدموں ان کی طرف پلٹا تھا۔ آفر اچھی ہے، سوچیے گا ضرور۔ اتنا کہہ کے مہاویر 9-2-11 ہو گیا تھا۔ التمش عالم نے سرخ آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ محمل آج فاطمہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہاں باتوں میں اس کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگا، جس سے اب وہ رات کے 8 بجے ٹیکسی کے لیے خوار ہو رہی تھی، مگر جب کوئی ٹیکسی رکشہ کیب نہ ملی تو اس نے پیدل گھر جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کو بھی سناٹے سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی، پر سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں پر پڑی تو بے ساختہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا تھا۔ مہاویر آفس کے بعد جنید کی طرف گیا تھا اور اس کا ارادہ وہاں رکنے کا ہی تھا، پر التمش عالم نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا، جس وجہ سے اب وہ گھر واپس کی طرف جا رہا تھا۔ جب سامنے سے اس کو کسی وجود کا احساس ہوا تو اس نے گاڑی سائڈ پر روکی تھی۔ گاڑی سے باہر آیا تھا، جہاں ایک لڑکی چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ میڈم، ہاتھ ہٹائیں، اندھی ہونے سے بچ گئی ہیں، مہاویر اس کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا۔ محمل نے کچھ جانی پہچانی آواز سنی تو فوراً سے ہاتھ ہٹا لیے تھے، اور سامنے مہاویر کو دیکھ کے اس کے غصہ حیرت دونوں جذبات عود کر اس کے برعکس مہاویر کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کو اپنے سالوں پرانا دوست مل گیا ہو۔ ہاؤ لانگ ٹائم، مہاویر خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمل نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ بریک ڈانس کر رہا ہوں، مہاویر پیروں کو حرکت دیتے ہوئے گھوم کر بولا تھا۔ فضول انسان، محمل بڑبڑاتی ہوئی پاس سے گزرنے لگی تو مہاویر دیوار بن کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ مس لڑاکو، پہلے بتانا پسند کریں گی اتنی رات اندھیرے میں رات میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر کوئی معصوم جن آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا تو؟ مہاویر شریر نظروں سے اس کو دیکھ کے پوچھنے لگا تھا۔ تم میرے ابے ہو جس کو میں بتاتی پھروں، محمل نے ناگواری سے کہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہاویر کچھ کہنے ہی والا تھا جب پیچھے سے بھاری بھرکم آواز سن کر وہ الٹے پیروں اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایک پولیس والے کے ساتھ کانسٹیبل کھڑا ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر محمل کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ باتیں ہو رہی ہیں، پلیز جوائن، مہاویر خوش دلی سے بولا تھا۔ تھانے دار سے تھانے داری نہیں چلے گی، بتاؤ کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ پولیس والے نے کڑک آواز میں پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی اس کو، میں تو اپنے گھر جا رہی تھی، محمل نے جلدی سے اپنا دامن صاف کیا تھا۔ میاں بیوی ہیں ہم، موسم اچھا تھا تو رومانس کرنے کے لیے رک گئے ہیں، مگر آپ لوگوں کی شرکت نے ہمارے درمیان خلل پیدا کر دیا۔ ماہر ویر کی گوہر فشانی پر محمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا، محمل کھا جانے والی نظروں سے مہاویر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میڈم، نام نہیں پتا تو رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پولیس والے نے روبدار آواز میں استفسار کیا تھا۔ لا حول ولا قوت، مہاویر یہاں سے اپنی وہاں نظریں گھما کر بولا تھا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ سمجھ کر بولے، محمل نے گڑبڑا کر کہا تھا۔ ہیرو، اگر یہ تیری بیوی ہے تو نکاح نامہ دکھا۔ پولیس والے کی بات پر مہاویر کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ محمل شیطانی مسکراہٹ سے مہاویر کو دیکھنے لگی تھی۔ نامہ تو گھر پہ ہے، مہاویر نے عذر پیش کیا تھا۔ فون تو ہوگا نا، اس میں تصویر بھی ہوگی، مجھے دکھاؤ، تمہارے گھر والوں کو بھی خبر کرنی ہے رات کی تاریکی میں تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ پولیس والے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس پر مہاویر کو پہلی بار غصہ آیا تھا۔ نکاح نامہ ہے، گلے کا پٹا نہیں ہے جو میں اپنی یا میری بیوی گلے میں پہن کر گھومیں گے، نہیں ہے کوئی تصویر اور نہ نکاح نامہ، ہم میاں بیوی ہیں، ہمیں پتہ ہے، اب جا کر اپنا کام کریں، مہاویر جل کے بولا تھا۔ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو تمہارا نام بھی نہیں پتا، انسپکٹر کو سچ سچ بتاؤ، محمل نے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مار کے کہا تھا۔ سویٹ ہارٹ، مانا تم ناراض ہو، سب کے سامنے تم مجھ سے اتنا اجنبی رویہ نہیں رکھ سکتی۔ میں مہاویر ہوں، مہاویر عالم، جس کے پیار میں تم کالج لائف سے پاگل ہو۔ مہاویر اس کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا تو محمل عقل کل کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بہت کر لیا تم دونوں نے ڈرامہ، اب پولیس اسٹیشن، اب باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ پولیس والا طیش میں آتے ہوئے بولا تھا، جو اس کی موجودگی فراموش کیے خود لڑنے میں مصروف تھے۔ دیکھیں سر، آپ بنا کسی قصور کے مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے، محمل نے اپنا لہجہ مضبوط کر کے کہا تھا۔ میں مہاویر عالم ہوں، سن آف التمش عالم، اگر میرے بال بھی بیکا ہوا تو آپ کو اپنی وردی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، مہاویر مغرورانہ لہجے میں بولا تھا۔ مذاق اچھا لگا اس کو ہتھکڑی اور میڈم
اس کو لگاؤ ہتھ کڑی، اور میڈم آپ خود چلیں ہمارے ساتھ۔ انسپیکٹر ایک پل کو تو گھبرا گیا، پھر سنبھل کر کانسٹیبل اور محمل کو مخاطب کیے بولا تھا، جس سے دونوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ منیبہ بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے باہر صحن میں ٹہلتی پریشانی سے داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ محمل کا انتظار کر رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تو ان کی فکر میں روانگی آئی جا رہی تھی۔ پاس چارپائی پر ارسلان بیٹھا کسی کو کال کرنے میں مصروف تھا۔ دادی، محمل اپنے دوست کے گھر سے کب کی نکل چکی ہے، پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں پہنچی اب تک، ارسلان نے فکر مندی سے کہا تھا۔ مجھے خود فکر ہو رہی ہے، تم جا کر دیکھو، رات کے 10 ہونے والے ہیں، منیبہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں جاتا ہوں، ارسلان نے ان کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ سر، میری دادی پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ محمل کو فکر لاحق ہو گئی تھی، پر یہاں کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ انسپیکٹر اس کو اپنے تھانے لایا تھا اور مہاویر ریلیکس تھا کیونکہ التمش عالم پہنچنے والا تھا۔ میڈم، کچھ پیپرز آپ سائن کریں، پھر جائیے گا جہاں جانا ہے، انسپیکٹر نے ایک سخت نظر مہاویر پر ڈال کر کہا تھا، جو جواب میں مہاویر نے اسمائل پاس کی تھی، جس پر وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا سامنے بیٹھا لڑکا کس کا سر درد تھا۔ کون سے پیپرز؟ میں نہیں کروں گی سائن، محمل کو تشویش ہونے لگی تھی۔ سائن تو کرنا ہوگا ورنہ آپ کو لاک اپ کے اندر کر دیں گے، ضمانت بھی مشکل ہوگی، انسپیکٹر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، محمل کے توپوں کا رخ مہاویر کی طرف تھا۔ او مس لڑاکا، اپنا کیا میز سیٹ نہ ڈالو، کیا ضرورت تھی رات کے اس وقت اکیلے گھر سے نکلنے کی؟ مہاویر نے گھور کر کہا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی حاتم طائی بن کر میرے سر پہ پہنچنے کی؟ محمل نے دو بدو جواب دے کر دیا تھا۔ چپ کرو تم دونوں اور سائن کرو، انسپیکٹر اپنے بال نوچ کر کانسٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھا کر اشارہ کیا تھا جہاں کاغذ موجود تھے۔ دکھاؤ، مہاویر کے جھپٹنے والے انداز پہ اس سے پیپر لیے تھے۔ واٹ دا، مہاویر پیپر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا، میاں بیوی ہو نا، تو سائن کرو، انسپیکٹر نے کہا تو محمل نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو شوق رہ گیا تھا۔ سامنے پیپرز نکاح نامے کے تھے۔ تو کیا آپ کو پتہ نہیں نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ خود کی طرح ہمیں بھی جہنمی بنا رہے ہیں؟ مہاویر نے اپنی طرف سے پتے کی بات کی تھی۔ پاس بیٹھی محمل میں ہلنے جلنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ مجھے دین نہ پڑھاؤ، سائن کرو ورنہ یہی رہو، انسپیکٹر نے ہاتھ جھاڑ کر آرام سے کہا تھا۔ مہاویر کے لیے یہ کسی بھی ٹاسک یا ایڈونچر کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے سانس بھرتا سائن کر گیا تھا۔ محمل کے لیے نہ کرنے کے باوجود بھی دونوں کو اصل میں نکاح ہو گیا تھا، جن میں دونوں کی نہ رضامندی تھی اور نہ ہی کوئی اپنا یہاں پہ موجود تھا۔ التمش عالم سنجیدہ تاثرات لیے وہاں پہنچ کر انسپیکٹر سے بات کرنے لگے تھے۔ میرے بچپن سے خواہش تھی میری زندگی میں کچھ ٹویسٹ ہو، کچھ فلمی سا ہو، اور دیکھا کیا ٹویسٹ آیا، مطلب نکاح ہو ہی گیا۔ مہاویر اپنی بات پر خود ہی کہکے لگا رہا تھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی اور تمہیں ٹویسٹ کی پڑی ہے؟ محمل نے اس کو شرم دلانی چاہی تھی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیونکہ کون سا میں نے ساری عمر تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ جیسے اس کاغذ کے ٹکڑوں پر سائن کیا ہے ویسے ہی دوسرے کاغذ کے ٹکڑوں پر سائن کر لینا، طلاق کے ہوگی، مہاویر نے عام لہجے میں کہا تھا۔ محمل بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، اس کو تو بس ایک بات پریشان کی جا رہی تھی کہ وہ دادی کو کیا جواب دے گی۔ ڈیڈ، وہ چٹاک التمش عالم کو آتے دیکھ کر ویر پرجوش سا کھڑا ہوا تھا، پر التمش عالم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے خوبصورت چہرے پر جڑ دیا تھا۔ محمل دنگ سی ہو گئی تھی۔ بے یقین تو مہاویر بھی تھا، یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا جو اس کو ملا تھا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ مہاویر لب بھیج کر التمش عالم کو دیکھنے لگا تھا، جن کا سانس پھول گیا تھا۔ بیوی کے سامنے کون سا باپ تھپڑ مارتا ہے، کوئی عزت رہنے دیتے، نئے نویلے دولہے کو، نیا نویلا دولہا ہوں، مہاویر اپنی جون میں آتا بولا تھا۔ محمل کو تو اس وقت اسے تھوڑی سی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ مہاویر کی بات پر واپس غصے نے جگہ لے لی تھی۔ بچی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، تم سے گھر بات ہوگی، التمش عالم نے جن نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا تھا، اس پہ مہاویر کو فرمانبرداری سے سر ہلانے پر مجبور کر گیا تھا، مگر ایک خیال کے تحت وہ اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھ سکا تھا۔ یہ تو اب میری زوجہ محترمہ ہے، تو میرا گھر ہی ان کا گھر ہوا نا، تو کیا یہ ہمارے ساتھ چلے گی؟ مہاویر نے سنجیدگی سے بولا تھا، ورنہ دل کہکا لگانے کا کر رہا تھا۔ انکل، آپ کا بیٹا دماغ سے فارغ ہے، جس کنڈیشن میں ہمارا نکاح ہوا ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟
پر میں چاہتی ہوں یہ قصہ یہیں دفن ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہے تو پلیز مجھے طلاق بھی چاہیے، محمل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہمارے نکاح کو ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تمہیں طلاق چاہیے؟ پہلے مجھے یقین تو ہونے دو، میں بھی ایک عدد زوجہ کا مالک ہوں۔ ماوین نے خشمگین نگاہوں سے اس کو دیکھ کر کہا تھا، آپ کے بیٹے کے لیے ہر بات مذاق ہوگی پر میرے لیے نہیں، میں اپنی زندگی میں مسائل نہیں چاہتی۔ محمل ماوین کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی بولی تھی، بیٹا آپ کی بات درست، پر ایک مرتبہ آپ کے گھر والوں سے بات کرنے دو۔ نکاح میں جس صورتحال میں ہوا ہے بھی ہوا ہو، نکاح نکاح ہوتا ہے، ایسے پھر لہتی اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ التمش عالم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا تھا۔ رات کے 12 بجنے کے بعد التمش عالم اور ماویر کے ہمراہ وہ اپنے گھر آئی تھی۔ محمل کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، وہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی یہ سوچ کے ہی اس کو پاگل کیے ہوئے تھی۔ دادی، محمل نے چارپائی پر منیبہ بیگم کو دیکھا تھا تو بھاگ کر ان کے آغوش میں سمائی تھی۔ اپنی پھوپھو، ارسلان، فردوس، التمش اور ماویر، ان سب کو نظر انداز کیے وہ منیبہ بیگم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ میری بچی کہاں تھی؟ تم اپنی بوڑھی دادی کو کوئی احساس ہے بھی کہ نہیں؟ منیبہ بیگم محمل کو دیکھ کر صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کرتے محمل سے بولی تھی۔ آپ کا احساس ہے دادی، محمل اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ناہید بیگم نے التمش عالم کے ساتھ کھڑے ماویر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ مجھے ان کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہ جو میرے بابا صاحب ہیں جن کو ان کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ماویر کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ التمش عالم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، نہ جانے یہ نکمہ کس پر چلا گیا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارسلان آگ بگولا ہوتا بولا۔ باقی سب اپنی جگہ حیران و پریشان تھے۔ بکواس نہیں، تازہ ترین گرما خبر ہے، ماویر نے پرسکون سے جواب دیا تھا۔ محمل، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ ارسلان نے محمل کو کسی قدر جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ بیٹا آپ شانت رہیں، بتاتا ہوں ساری بات۔ التمش عالم نے گہری سانس کھینچ کر حقیقت ان کے سامنے کر دی تھی۔ ضرور چکر ہوگا، اب بہانہ ہے، ناہید بیگم نے زہر اگلا تھا۔ بہو، منیبہ بیگم نے سخت نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ محمل، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ارسلان شوق سے باہر آتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو بار بار جلال میں دیکھ کر لگ رہا ہے آپ میری زوجہ کے بھائی ہیں۔ ماویر نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہونے والی بیوی تھی میری، ارسلان نے دانت پہ دانت جما کر کہا تھا۔ اوہ، ماویر نے اپنے ہونٹوں کو گول شیپ دیا تھا۔ محمل، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہو تو ارسلان سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ ناہید نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ پھوپھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنسو کا پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا، بے قصور ہونے کے باوجود بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، بنا غلطی کے بھی صفائی دینی پڑ رہی تھی، مگر سب بے معنی لگ رہے تھے۔ بہن، اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، التمش عالم دھیمی مگر سخت آواز میں بولے تھے۔ آپ تو ایسے ہی کہیں گے نا؟ ناہید بیگم طنزیہ بولی تھی۔ دادی، آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ محمل نے امید بھری نظروں سے منیبہ بیگم سے پوچھا تھا، جنہوں نے سر اس بات میں ہلایا تو محمل کو کونا کو سکون ملا تھا۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس لڑکے سے کہو ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے۔ ارسلان آنکھوں میں جلن لیے ماویر کو دیکھ کے بولا تھا۔ میری اور زوجہ کے نکاح کو ابھی وقت کتنا ہوا ہے جو طلاق دے دوں گا؟ ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، ماویر منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ ہمیں اب اجازت دیں۔ التمش عالم ماویر کی باتوں سے زچ آ گئے تھے، تبھی بولے تھے۔ محمل آپ کے ساتھ جائے گی۔ منیبہ بیگم کی بات پر سب پر کسی بم کی طرح گری تھی۔ محمل نے بے یقین نظروں سے اپنی دادی کو دیکھنے لگی تھی۔ واہ محمل، میں بات کر رہی ہوں۔ محمل کچھ کہنے والی تھی پر منیبہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے ٹوک دیا تھا۔ دادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل سے میری شادی ہونے والی تھی، ارسلان تیز آواز میں بولا تھا۔ ہونے والی تھی؟ ہوئی تو نہیں تھی نا؟ ہوئی تو میری ہے۔ اب تم بار بار میری زوجہ کو اپنے ہونے والی بیوی کہہ کر میری غیرت کو مت للکارو۔ ماویر نے اپنا بولنا ضروری سمجھا تھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا، ارسلان نے غصے سے کہا تھا۔ پر میں تو کر رہا ہوں نا، اس لیے غور سے سنو اور عمل کرو، ماویر نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم بند کرو یہ جاہلوں کی طرح لڑنا، التمش عالم نے دونوں کو بری طرح گھرکا تھا۔ اماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ التمش عالم نے ادب سے منیبہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ محمل آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی، منیبہ بیگم مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہوگا، آپ اس بچی کے لیے پریشان مت ہونا، ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، التمش عالم نے ان کو یقین دلانا چاہا تھا۔
مجھے کہیں نہیں جانا دادی. کیا ہو گیا ہے آپ کو سب پر یقین تو بس بات ختم ہوگا. ایسے نکاح نہیں ہوتے. آپ پلیز مجھے خود سے دور مت کریں. محمل منیبا بیگم کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی. یہاں کیا سب کے تانے سننے کے لیے رہو گی؟ منیبا بیگم کے سوال پر محمل کی بے ساختہ نظر اپنے پھپھو پر پڑی تھی جو نخوت سے منہ موڑے گئی تھی. نکاح اللہ کا بنایا ہوا خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر چلی جاؤ، منیبا بیگم نے دوبارہ کہا تھا. گاڑی التمش عالم کی حویلی کے پاس آ کے رکی تو محمل ان کے ساتھ ہی باہر آئی تھی. حیرت سے سامنے شاندار عمارت کو دیکھنے لگی تھی. کیا اس شاندار محل نما گھر میں رہنے والوں کے دل بھی شاندار اور بڑے ہوں گے؟ محمل دل میں خود سے پوچھنے لگی تھی. شاید نہیں، کیونکہ وہ لوگ جتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں ان کے دل اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں. محمل اپنی خود ساختہ سوچ پر بے اختیار مسکرا دی تھی. گھر کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہو تو اندر چلے. مہاویر نے اس کو اپنی ایک جگہ جمع دیکھ کر کہا تو التمش عالم پہلے ہی اندر جا چکے تھے. کیا تم آرام سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے؟ محمل نے ناگوار لہجے میں پوچھا تھا. کر سکتا ہوں پر کروں گا نہیں، مہاویر نے ٹکا سا جواب دیا تھا. ڈسکسٹنگ، محمل بڑبڑائی تھی. آ جاؤ اب، مہاویر اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا. محمل حق تک اس کی جرأت دیکھتی رہ گئی تھی جو بے نیازی سے اس کو اپنے ساتھ لیا جا رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کی تھی پر مہاویر کی گرفت اس کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط تھی. مہاویر اس کو اندر لے آیا تھا تو محمل کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا تھا. اتنے سارے لوگوں کو اتنی رات کے وقت سب کو جاگتا دیکھ کر. کہ یہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں؟ محمل نے پریشانی سے سوچا تھا. بچپن سے اس کو جوائنٹ فیملی کا شوق ہوتا تھا پر اس نے اپنے ارد گرد اپنی دادی کا سایہ اور ساتھ دیکھا تھا، مگر آج وہ مہاویر کی فیملی کو دیکھ کر اس پر رشک ہوا تھا. اس کی سوچ کے مطابق بڑے لوگ خود تک محدود رہتے تھے. الگ الگ گھر ہوتے ہوں گے، ساتھ میں ان کا ہونا ناممکن سا ہوتا ہوگا، پر آج اس کو اپنی سوچ غلط محسوس ہو رہی تھی. تو آپ ہیں ہماری بھابھی؟ سجل جو پہلے ہی نیند میں جھول رہی تھی مہاویر کے ساتھ خوبصورت اور حیران پریشان لڑکی کو دیکھ کر پرجوش ہوتے بولی تھی. نہیں، باہر گیٹ پہ کھڑی چوکیداری کر رہی ہے وہ، جواب مہاویر نے دیا تھا. بھابھی اب آپ آئے ہیں، سب سے آپ کو اور آپ کو سب کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں، سجل نے خوش دلی سے کہا تھا جیسے بہت عرصے سے جان پہچان ہو. محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا ری ایکشن دے. دادی کہاں پھنسا دیا؟ محمل کی حالت رونے والی ہو گئی تھی. سجل بیٹے ابھی اپنی بھابھی کو آرام کرنے دو، رات بہت ہو گئی ہے، آپ سب بھی سو جاؤ، ملنا ملانا کل ناشتے پہ ہوگا، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا تھا جس پہ سجل کا منہ بن گیا تھا. ہم سب بھی آپ لوگ کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو اب سکون سے نیند آئے گی. ماجد نے نرم مسکراہٹ سے کہا تھا. میں نے کہا بھی تھا دیر ہو جائے گی، پھر بھی خواہمگاہ جاگتے رہے، التمش عالم نے کہا تو سب مسکرا گئے پڑے تھے. آپ کو پتہ تو ہے نا، غصہ ناراضگی اپنی طرف جب تک اس گھر کا ایک فرد رات کے وقت اپنے کمرے میں نہ ہو ہمیں سکون نہیں ہوتا. نرمین نے رسانت سے جواب دیا تھا. میں جو جانے کتنی راتوں اپنے کمرے میں نہیں ہوتا تب تو سب بڑے سکون سے سویا کرتے ہیں، مہاویر نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تھا. کیونکہ آپ تب گھر سے نکلتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، سجل نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا. میں کہاں سوں گی؟ محمل کمر پہ ہاتھ رکھتی مہاویر سے بولی جو صوفے پہ بیٹھا اپنے شوز کے تسمے کھول رہا تھا. میری گود میں، مہاویر نے جل کے جواب دیا تھا. تمیز نہیں تمہیں بات کرنے کی؟ محمل صرف گالوں سمیت اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. آپ کو عقل نہیں ہے؟ اتنا بڑا بیڈ نظر آ رہا ہے، آپ جو سوال کر رہی ہو. مہاویر نے کمرے کے وسط میں موجود بیڈ کی جانب اشارہ کیا تھا جو اتنا بڑا ضرور تھا کہ 7 سے 8 لوگ آرام سے سو سکتے تھے. تو تم کہاں سو گے؟ محمل نے دوسرا سوال کیا تھا. آپ کی گود میں، مہاویر نے پہلے سے بھی زیادہ تب کے جواب دیا تھا. بےہودہ انسان، محمل اتنا کہتی بیڈ کی طرف آئی تھی اور مہاویر اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا وارڈروب سے اپنے لیے نائٹ ڈریس ہینگر سے نکالتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا تھا. دوسری طرف نرم بیڈ پر محمل لیٹتے ہی سو گئی تھی. 15 منٹ بعد مہاویر فریش ہوتا ہوا باہر آیا تو بیڈ پہ موجود وجود کو دیکھتے اس نے گہری سانس خارج کی تھی. پھر سر جھٹکتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، تولیہ سے اپنے بال خشک کرنے لگا، مگر بار بار نظر محمل کی طرف بھٹک رہی تھی جو سکون کی نیند سو رہی تھی. سو تو ایسے رہی ہے جیسے ہمیشہ یہاں ہی ہوتی ہے نا،
شادی کے بعد لڑکیاں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، پر اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کو؟ خواب خرگوش کے مزے لوٹتی محمل ماور کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ماور محمل کے اوپر سے کمبل ٹھیک کر سے ڈالتا، خود بیڈ کے دوسری سائڈ پر کروٹ لیتا سو گیا تھا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز پر کھلی تھی۔ ماویر نے جلدی سے بھونجل آنکھ کھولی تو محمل کو دیکھا جو ہاتھ سینے پر باندھے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ماویر تعجب سے اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے رونے کا والیوم تیز ہوتا چلا گیا تھا تو بول ہی پڑا، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو منحوسیت پھیلا رہی ہو؟ تم ساری رات سکون سے سوئے تھے؟ تم ساری رات یہاں سکون سے سوئے تھے؟ محمل نے روتے ہوئے سو کرتے اپنی بات کمپلیٹ کی۔ ہاں تو ماویر کو اس کا سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہاں میں تھی تو تمہیں جانا چاہیے تھا دوسری جگہ۔ جاؤ۔ محمل اپنا رونا بھول کر بولی تھی۔ او پلیز زوجہ، اب میلو ڈرامہ سٹارٹ مت کر دینا کہ میں نے تمہاری نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر تمہاری عزت خراب کی ہے۔ سچی بہت بودا پرانا ڈائیلاگ ہے لڑکیوں کا، ماویر نے بیزار تاثرات چہرے پر سجا کر کہا تھا۔ کیوں نہ کہوں؟ محمل اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ کیونکہ میری زوجہ، تمہاری عزت میں نے خراب نہیں کی، اس لیے فضول سوچو کے گھوڑوں کو کم چلاؤ، ماویر کمبل خود سے پرے کرتا بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم واہیات انسان ہو، محمل شرمندگی سے بچنے کی خاطر بولی تھی۔ پتہ تو نہیں پر تم نے بتا دیا، اب لگ گیا ہے پتہ، ماویر نے سکون سے جواب دیا تھا۔ مجھے طلاق کب دو گے؟ محمل نے اس کو واش روم میں جاتے دیکھا تو چھلانگ لگا کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں چاہیے طلاق؟ ماویر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا، جواب جھٹ سے حاضر ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بات کرتا ہوں بابا صاحب سے، نیو گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، ماویر مسکرا کر اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کر بولا تھا۔ دیکھو مسٹر، ماویر نام ہے میرا، ماویر بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے بولا تھا۔ ماویر، مجھے طلاق دو، تم جانتے ہو میری بات کا مطلب، اس لیے میری بات کو گھما پھرا کر مت کرو، محمل نے سختی سے کہا تھا۔ زوجہ، ناشتے کا وقت ہو رہا ہے اس لیے مجھے فریش ہونے دو، خود بھی ہو جاؤ، ماویر نے اس کو سامنے سے ہٹاتا ہوا پیچھے بولا۔ پیچھے محمل کلس کے رہ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ محمل نے سب کو ایک ساتھ دیکھا تو کنفیوز ہوتی سلام کرنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ، التمش شاہ عالم نرم مسکراہٹ سے بولے تھے۔ اب باری باری سب اپنا تعارف کروانا، پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں، سجل نے چہک کر کہا تھا۔ میں ماویر کا بڑا بھائی ہوں اور تمہارا بڑا دیور شمس عالم، اور میں تمہاری بڑی دیورانی۔ میں بابا صاحب کا دوسرا بیٹا ماجد عالم، اور میں تمہاری دیورانی نرمین۔ میں ون اینڈ اونلی آپ کی نند۔ سب نے مسکرا کر باری باری اپنا تعارف کروایا تو آخر میں سجل نے کہا تھا۔ محمل نے جبکہ سب کے نام یاد کرنے میں لگی ہوئی تھی، میں ون اینڈ اونلی آپ کا اپنا شوہر نامدار ماہر التمش عالم۔ ماہر ڈائننگ ہال میں سے آتا اس کے پاس والی چیئر کھسکا کر بیٹھ کر مزے سے بولا تھا۔ ناشتے کے بعد محمل کو شاپنگ کروانے لے جانا۔ التمش عالم نے محمل کو کل والے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو ماویر کو حکم صادر کیا تھا۔ سجو کے ساتھ چلی جائے گی، ماویر جگ سے گلاس جوس بھرتا ہوا میں انڈیلتا ہوا عام لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں کہا ہے میں نے، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ لڑکی معصوم ہے یا ڈھونگ کر رہی ہے؟ رامین کان کے پاس جھکتے ہوئے نرمین کو بولی تھی۔ خاموش رہو، بابا صاحب نے کل کہا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کو کچھ نہ کہے اور نہ اچانک نکاح ہونے کی بات کرے، رامین نے اس کو ٹھوکر مار کر کہا تھا۔ ٹھوکا مار کے کہا تھا، ایلبو سے مارنا۔ ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، ماویر نیم رضامند ہوتے ہوئے بولا تھا۔ جلدی شاپنگ ختم کرو، ماویر گاڑی پارکنگ ایریا میں ڈالتا محمل سے بولا جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے گھر لے چلتے، وہاں اپنی ضروری سامان اٹھا لیتی، محمل آہستہ آواز میں بولی تھی۔ واہ، بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو، جب مال پہنچ گئے تب نا؟ ماہر کا لہجہ تن سے بھرپور تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو جو تم سے آرام سے بات کی جائے، محمل دان پیس کر کہتی سیٹ بیلٹ کھولنے لگی تھی۔ شکریہ مجھے بتانے کا، ماویر بنا اس کی بات کا اثر لیتے ہوئے بولا تھا۔ اب چلو یا یہی رہنا ہے؟
महमल ने महावीर को गाड़ी से बाहर आते ना देखा तो खुद मुखातिब हुई थी। प्यार से कहो ना, वरना अकेले जाओ। जब बड़े मॉल में गुम हो जाओगी ना तो मैंने ढूंढने भी नहीं आना। महावीर शान बेनियाजी से बोला। महमल ने मुट्ठियाँ भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। महावीर तंग मत करो, चलो मेरे साथ। महमल ने दांत पीस कर कुछ नरमी अपनाते हुए कहा था। प्यार से कहो तो मानूं। महावीर मोबाइल में ख़ुद को मसरूफ़ जाहिर करता बोला था। प्लीज़ चलें, मुझे आपके बिना माल व बाल जाल लगेगा, आपके बिना वहाँ गुम होने का खदशा रहेगा। सो यू प्लीज़ कम विद मी। महमल ने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली थी। महावीर के चेहरे पर दिलफरीब मुस्कुराहट ने अहाता किया था। कितनी फरमाबरदार हो ज़ौजा। महावीर गाड़ी से उतरता उसको तंग करने की खातिर बोला था। आप इस तरफ चलें, यहाँ से लेडीज़ कपड़े अच्छे होते हैं, न्यू कलेक्शन होगी। महावीर महमल का हाथ थामते हुए बोला था। महमल हैरत से अपना हाथ देखने लगी जो महावीर के हाथ में था। उसको महावीर का इतना रिलैक्स होना समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें बड़ा पता है आज से पहले कितनी लड़कियों के साथ यहाँ आने का शर्फ हासिल किया है? महमल अपनी सोचों को झटकते हुए पूछने लगी थी। ईमान से सज्जों के साथ आया था, वरना मैं इस बहुत ही शदीद किस्म का शरीफ लड़का हूँ। महावीर ने मुस्कुराहट से कहा था। शदीद किस्म का शरीफ कैसा लड़का होता है? महमल ने ताज्जुब से पूछा था। जैसा आपका शोहर नामदार है। महावीर उसके कंधे से कंधा टकराते हुए बोला था। महमल ने घूर कर उसको देखा था। महमल ने अपनी पसंद का बस एक दो जोड़े ही लिए थे, जबकि सारी ज़रूरत की चीज़ें महावीर ने अपनी पसंद से की थी। मैचिंग जूतों से लेकर हल्की हल्की मैचिंग ज्वेलरी तक। महमल बस हैरान होती जा रही थी। महावीर का इतना मुतमईन अंदाज देखकर, जो ये शो कर रहा था कि उनकी लव मैरिज हो ना कि अरेंज मैरिज। एक बात तो बताओ, महमल मॉल से बाहर आते हुए वीर से बोली थी। कौन सी? महावीर ने पूछा था। तुम इतने मुतमईन क्यों हो, जैसे सब हमारी या तुम्हारी मर्जी से हुआ हो? तुम्हें मेरे साथ निकाह होने पर कोई मसला नहीं है? मतलब ये सब इतने अचानक हुआ है? तुम्हारा निकाह इस लड़की से हुआ है जिसका नाम तक तुम्हें मालूम नहीं, तो तुम्हें बुरा या अफसोस या गुस्सा नहीं हो रहा? महमल को समझ नहीं आ रही थी अपनी बात कैसे करें। नहीं, क्योंकि मैं बड़ा साबिर शुक्र वाला बंदा हूँ, जिसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगा लें कि मैं कल से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। दूसरा ये कि मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने अपनी निकाह की तस्वीरें नहीं क्लिक की, तैयार नहीं हुआ, बाल सेट नहीं करवाए, शेरवानी तो दूर की बात, खुस्सा तक नहीं था। महावीर के अपने ही अनोखे दुखते। महमल तो उसके जवाब पर जल भुन के ही रह गई थी। अनबिलीवेबल। फातिमा हैरत के समुंदर में गोता जन थी। महमल को महावीर के साथ रहते हुए आज तीसरा दिन था। अल्तमश आलम की इजाज़त पर वो अपनी दादी से मिलने आई तो फातिमा को भी अपने पास आने का कहा। हकीकत के सारे पन्ने उसने मैं फातिमा के सामने खोले तो तब से वो हैरान थी। मैं खुद बेयकीन हूँ या ज़िंदगी अजीब डगर पर चलने लगी है? क्या कभी ऐसा भी किसी के साथ होता है जैसे मेरे साथ हुआ? इतने बड़े घर में मुझे अपना आप इजाफी लगता है। सबका रवैया एक्सक्यूज़ मी सबका रवैया मेरे साथ ऐसा होता है जैसे मैं उस घर की मनचाही बहू हूँ। महमल ने अपनी उलझन बयान की थी। तो तुम क्यों परेशान होती हो कि अगर तुम्हारे ससुराली अच्छे हैं तो शुक्र करो ना। एक्सक्यूज़ मी, पता नहीं कैसे तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। महमल ने अपनी उलझन बयान की थी। तो तुम क्यों परेशान होती हो? अगर तुम्हारी ससुराल अच्छे हैं तो शुक्र करो ना। ऐसी उल्टे सोचने लगी हो? फातिमा ने उसको मुतमईन करना चाहा था। पागल हो, सब अनजान हैं और अनजान लोगों के साथ कितने दरमियान रहना कितना मुश्किल है, ये सब मैं जानती हूँ। महमल ने नखवत से कहा था। महावीर नाम है ना तुम्हारे शौहर का? फातिमा ने पूछा तो महमल ने सर को जंबिश दी थी। उनका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? फातिमा ने जानना चाहा था। ऐसे जैसे इश्क की शादी हो, महमल ने जिस अंदाज में कहा था फातिमा की हंसी छूट गई थी। महमल, महावीर आया है, मुनीबा बेगम ने उसके पास आते हुए कहा था। वो क्यों आया है? महमल ने नागवारी से पूछा था। क्या मतलब है क्यों आया है? शोहर है वो तुम्हारा, सुबह से यहाँ हो, अब शाम का वक्त हो रहा है तो यकीनन तुम्हें लेने आया होगा। मुनीबा बेगम ने बुरी तरह डपटा था।
میں آج آپ کے پاس رکوں گی۔ محمل نے ناٹ سے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، آج نہیں، پھر کبھی رکنا، شوہر کی اجازت سے۔ ابھی وہ تمہیں لینے آیا ہے تو جاؤ اس کے ساتھ، منیبا بیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ محمل کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں ویر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ کل آ جاتی، تم کیوں آئے؟ محمل نے جل کے پوچھا تھا۔ ہر وقت کڑوا بادام کھاتی ہو کیا؟ شوہر ہوں، تمہارا ادب اخلاق سے پیش آیا کرو، ورنہ حوریں لعنت بھیجیں گی شوہر کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرو گی تو۔ مہاویر نے بڑے بزرگوں کی طرح اس کو ہدایت کی تھی۔ اب چلو، محمل نے ٹاہٹ سے کہا تھا جس پر مہاویر فرمان برداری سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی سین کا راستہ عبور کر گئے تو ارسلان تیز قدموں سے محمل تک پہنچ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ محمل، تم یہاں تھی آج سارا دن، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور تم کب طلاق لے رہی ہو اس سے؟ میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، بس جلدی سے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ مہاویر کے چہرے پر ناگوار تاثرات آ گئے تھے۔ محمل کے ہاتھ کے اوپر ارسلان کا ہاتھ دیکھ کر جس پہ اس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کیا تھا۔ تم جاب پر ہوتے ہو تب بھی نہیں بتایا، ورنہ میں آتی۔ محمل ارسلان کے آخری بار نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگی تھی۔ تو اب میں فری ہوں، باہر چلتے ہیں۔ ارسلان مہاویر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا محمل سے بولا تھا۔ چکر لگاتی رہوں گی، پھر کبھی صحیح، ابھی تو میں جا رہی ہوں۔ محمل نے جواب دے کر باہر کی طرف جانے لگی تو مہاویر ارسلان کی طرف اپنا رخ کیا تھا۔ میری زوجہ کو اب کبھی دوبارہ چھونے کی یا ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ساری زندگی ایک ہاتھ کے لیے ترستے رہو گے، مہاویر سخت لہجے میں بولا تو ارسلان کو ایک پل کو خوف محسوس ہوا تھا۔ مہاویر پر ایک اچنٹی نظر ڈالتا باہر کے راستے کی طرف بڑھا تھا۔ مہاویر، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ مہاویر کمرے میں آتا محمل کو حکم دیتے بولا تھا۔ میں کیوں بناؤں؟ اتنی فوج ہے ملازموں کی، ان سے کہو۔ محمل نے گھور کر اسے کہا تھا۔ نکاح تو میرا آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، نہ ملازموں کی پوری فوج کے ساتھ نہیں، اس لیے آپ بنا کر لائیں، ورنہ آپ کے گود میں سر لگ کے لیٹ جاؤں گا، مہاویر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا تو محمل پاؤں چٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ مہاویر بھی مسکراتا ہوا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا۔ ایسی چائے بناؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ کچن میں آتی محمل خود سے بڑبڑائی تھی۔ پانی گرم کرنے کے بعد اس نے دودھ ڈالا، دودھ کے بعد پتی ڈالنے کے بعد چینی کے بجائے اس نے کالی مرچوں کا ڈھیر اور لال مرچی ڈالی تھی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سے جائے وہ کپ کو دیکھنے لگی تھی جس میں چائے کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ اتنی ڈارک چائے تو نہیں پیے گا کمینہ، بہت ہوشیار ہے۔ ایسا کرتی ہوں، رنگ ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کرتی ہوں۔ محمل خود سے پلان تیار کرتی خود کو شاباشی دے رہی تھی۔ انتھک محنت کے بعد چائے کے نام پر جو اس نے تجربہ کیا تھا اس کا رنگ بہتر ہو گیا تھا۔ اب یہ چائے پینے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، مجھ پر چلائے گا، پھر میں انکل سے کہوں گی مجھے طلاق لے کر دیں، اس کے بعد اپنے پہلے کی طرح کی زندگی گزارنے لگوں گی۔ محمل سہانے خواب دیکھتی سوچتی کمرے میں داخل ہوئی جہاں مہاویر اس کے انتظار میں تھا۔ مہاویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مہاویر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی۔ محمل کا اس کو اس طرح دیکھ کر مسکرانا، یہ بات مہاویر ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ زوجہ محترمہ، اگر آپ خوبصورت مسکراہٹ سے مجھے گھائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، آپ کو 0 مارکس ملیں گے، کیونکہ میرا کردار پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، مہاویر غرور سے بولا تھا۔ چائے پیو، محمل صبر کا دامن تھامتی بولی۔ فی الحال وہ مہاویر کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ کس قسم کی چائے ہے؟ کیا تم نے ایجاد کی ہے؟ کیونکہ آج سے پہلے میں نے اتنی پیلی چائے نہیں دیکھی۔ مہاویر ہاتھ میں چائے کا کپ تھامتا غور سے اس کا جائزہ لیتا مشکوک نظروں سے محمل کو دیکھنے لگا جو اس کے سوال پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ پینا ہے تو پیو، نہیں تو رہنے دو، میں نے خاص چائے بنائی ہے تمہارے لیے، ادرک عرف کالی مرچی، الائچی عرف لال مرچ، تھوڑا سا گڑ عرف ہلدی، سب ملا کر محمل نے ایک سانس میں اپنی بتائی ہوئی چائے کے اندر مخصوص خصوصیات بتانے لگی، کچھ زبان سے تو کچھ دل میں سوچ سکی تھی۔ اچھا پیتا ہوں، مہاویر نے کہہ کر ایک گھونٹ ہی بھرا تھا۔ اس کو لگا جیسے زہر سے زیادہ زہریلی چیز منہ میں ڈال دی ہو۔ ایک پل خیال آیا منہ سے نکال دے، مگر محمل کی چیلنج کرتی نظروں کو محسوس کرتا خود پہ جبر کرتا وہ آہستہ آہستہ اپنے خلق میں اتارنے لگا تھا۔ محمل کی آنکھیں اور منہ دونوں حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ سامنے خالی کپ کو دیکھ کر اس کے اپنے اندر کے خیالات غلط ہونے لگے تھے۔
زوجہ: آپ بہت کیوٹ ہو۔ مہاویر زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سے جا کر محمل کا گال سے ہلا کر بولا تھا، پھر اس کو حیران اور پریشان چھوڑتا خود واش روم کی طرف بڑھا تھا اور باتھ روم کی طرف پہلے آہستہ پھر تیز قدموں میں داخل ہوا تھا۔ یا وحشت! مہاویر واش روم میں آتا یا وہاں ٹہلتا بولا تھا، اس کا منہ پورا جل رہا تھا۔ بیسن کے پاس آتے اس نے جھٹ سے اپنا ٹوتھ پیسٹ لیا تھا اور اس پہ پیسٹ لگا کر جلدی جلدی برش کرتا بقول محمل کے خاص چائے کا اثر ظاہر کرنے لگا تھا۔ لگتا ہے کام ہو گیا، پر یہ چیخا کیوں نہیں؟ واش روم کے دروازے کے پاس کھڑے محمل تانے بانے جوڑنے لگی تھی۔ شاید کچھ دیر بعد چلائے۔ اپنی سوچ سے مطمئن ہوتی محمل آرام سے کاؤچ پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا پر مہاویر نہیں آیا تو وہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ مرور تو نہیں کیا؟ محمل ناخن چھپاتی اندازے لگانے لگی تھی۔ دروازہ نوک کرنے والی تھی، تبھی مہاویر بھیگے بالوں سمیت آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ اندرونی انتشار بیان کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ محمل نے مصنوعی فکر مندی دکھائی تھی۔ کچھ ہونا تھا کیا؟ مہاویر نے الٹا اسے سوال کیا تو محمل نے جھٹ سے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ تو سو جاؤ پھر، مہاویر کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل کی سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، چائے کیسی تھی؟ محمل اس کے پاس آتے پوچھنے لگی تھی۔ بہت اچھی تھی، اتنی کہ میں دوبارہ کبھی پینا پسند نہیں کروں گا۔ مہاویر فکر مند سے اپنی سرخ رنگت دیکھ کے محمل کو جواب دینے لگا تھا۔ تمہارا چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ محمل اس کو تنگ کرنے کی خاطر پوچھنے لگی تھی۔ کیونکہ میری رنگت بہت سفید گوری چٹی دودھ ملائی جیسی ہے، اور جس کی رنگت میں اتنی زیادہ خصوصیات عرف تمہاری جیسی بیوی ہو، اس کی رنگت پھر لال ہی رہتی ہے، مہاویر زد ہوتے ہوئے بولا تھا۔ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ محمل اپنی ہنسی کنٹرول کیے بولی تھی۔ تم سو جاؤ، میرا سر مت کھپاؤ، مہاویر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ محمل آج سارے حساب بے باک کرنے میں تھی۔ جانے کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ مہاویر خوف سے کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا اور اس کی حالت پہ محمل ہنس پڑی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر مہاویر گیسٹ روم کی طرف آیا تھا۔ وہاں لیٹ کر ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کو اپنے پیٹ سے عجیب و غریب آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی۔ یا وحشت! مہاویر پریشانی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا بڑبڑایا تھا۔ اللہ پوچھے آپ سے زوجہ! مہاویر اتنا کہہ کر گیسٹ روم میں اٹیچ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد واپس آ کے دوبارہ لیتا تو پیٹ سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنے لگی تھی۔ مہاویر کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا تھا۔ جب مزید برداشت نہیں ہوا تو پھر واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ بلا شبہ مہاویر کی زندگی کی یہ پہلی رات تھی وہ جو کمرے سے واش روم اور واش روم سے کمرے میں چکر لگانے میں گزری تھی۔ نیا دن شروع ہوا تو محمل بھرپور انگڑائی لے کر نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے مسکرا کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی۔ بے شکن چادر دیکھ کے اس کو اندازہ ہوا تھا کہ مہاویر پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ محمل کو تعجب ہوا تھا۔ میری بلا سے، جہاں بھی ہو، محمل سر جھٹک کر کہتی فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئی تو سب ہال میں موجود تھے سوائے مہاویر کے، جبکہ نرمین اور رامین ملازمہ سے مل کر ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کروا رہی تھی۔ محمل نے آ کر سب کو سلام کیا تھا۔ بھائی نہیں جاگے کیا؟ سجل نے اس کو اکیلے آتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، محمل نے جواب دیا تھا۔ لگتا ہے پھر کسی دوست کی طرف رک گیا۔ شمس نے التمش عالم کو لب نیچے دیکھا تو کہا تھا۔ ویر صاحب گیسٹ روم میں ہیں، ملازمہ نے بتایا تو سب نے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں بھائی کو اٹھا کر لاتی ہوں۔ سجل التمش عالم کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ رکو تم، محمل بیٹا آپ اس کو لے کر آؤ۔ التمش عالم نے کرخت آواز میں سجل کو روک کر محمل سے کہا تھا۔ آپ مجھے گیسٹ روم دکھا دیں، محمل نے پاس کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی دوسری طرف چلنے لگی تو محمل بھی اس کی میت میں ایک کشادہ اور خوبصورت کمرے میں آئی تھی جہاں ہر چیز وائٹ کلر سے ڈیکوریٹ تھی۔ مہاویر اٹھ جاؤ، تمہارے بابا صاحب انتظار کر رہے ہیں باہر۔ مہاویر کے سر پہ کھڑی تھی، آوازیں دینے لگی، جو بیڈ پہ الٹا لیٹا تھا، لیٹ کر منہ کے بل تکیہ رکھ کے سویا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ بیڈ سے لٹک رہا تھا اور دوسرا ہاتھ تکیے پہ تھا، جبکہ دونوں ٹانگیں پوری بیڈ پہ پھیلی ہوئی تھی۔
महावीर के सोने का तरीका देखकर महमल ने नफ़ी में सर हिलाया था। गधे घोड़ों से शर्ट लगा के सोए हुए हो क्या? महमल ने तब कर कहा था, जिसके वजूद में हल्की सी भी जुम्बश नहीं हुई थी। तुम्हारे हाथ की ख़ास चाय पीकर सोया हूँ, जवाब फटाफट से मिला था। महमल ने आंखें सिकोड़ के उसको घूरा था, जो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला था। जाग रहे हो तो उठ क्यों नहीं रहे हो? ख्वामखा मेरी एनर्जी वेस्ट की, महमल ने गुस्से से कहा था। जोजा, मैं सोया कब था? महावीर सीधा होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसको एक पहलू में बिठाकर बोला था। महमल महावीर की पीली हुई थी रंगत देखी तो उसका एहसास शर्मिंदगी ने आ जकड़ा था। उसको अब महसूस हुआ था कि वो कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर गई थी। महावीर के साथ उसकी आवाज़ में भोजापन, जिसकी आंखें सुर्ख थी, जो उसके साथ सारी रात जागने की गुमाजी कर रहे थे। क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? महमिल की फिक्रमंदी से पूछे गए सवाल पर महावीर के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। कौन सा आपने खिदमत करनी है जो पूछ रही हैं? महावीर अपनी पेशानी ज़ोर से महमिल की पेशानी से टकरा कर कहा था। महमिल को आंखों के सामने तारे नाचते नजर आए थे। तुम इंतहा के कोई फजूल तरीन इंसान हो। महमिल अपना सर थामती गुरा कर महावीर से बोली थी, जिसके अंदर जो कुछ मिनट पहले महावीर के लिए हमदर्दी जागी थी, महावीर की हरकत पर ख़त्म हो गई थी। मैं आपका शौहर हूँ, महावीर मज़े से कहता बेड से उतरा था। जाहिल, महमल बुड़बुड़ाती अपना दुपट्टा ठीक करने लगी थी। जाहिल होता तो निकाह पेपर पर साइन कैसे करता? महावीर ने उसको मजीद तपाया था। गेस्ट रूम में क़याम करने की कोई ख़ास वजह? नाश्ते के बाद महावीर सर झुकाए अपने बाप के दरबार में हाजिर हुआ, जो चेहरे पर सख्ती लाए उसको घूर रहे थे। कल वहाँ था तो नींद आ गई, महावीर ने बहाना बनाया था। जैसे भी निकाह हुआ हो, पर अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए अपनी हरकतों में सुधार लाओ, अल्तमश आलम ने संजीदगी से कहा था। कौन सी हरकतें कर ली हैं अब मैंने? महावीर ने बेजारी से बोला था। ऑफिस क्यों नहीं आए तुम? अल्तमश ने पूछा था। न्यूली शादी हुई है मेरी, महावीर ने दांतों की नुमाइश की थी। बहाने हैं तुम्हारे पास। तैयार होकर ऑफिस आ जाओ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हें संजीदा होकर काम करना है। अगर प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकला तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, इसलिए अपना फोकस वहीं पर करो। मैं और शम्स बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं, अल्तमश ने उसको समझाने की खातिर कहा था। डोंट वरी डैड, सब हैंडल कर लूँगा, एंड आई एम श्योर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन हमारे होंगे, महावीर मजबूत लहजे में बोला था। अल्लाह करे बस तुम अपनी शोखिया ख़त्म नहीं तो कम कर लो, अल्तमश ने कहा था। आलम ने कहा था, मगर वो जानते थे सामने वाले पर असर नहीं होना। जब से देखा तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं, जब से चाहा है तुमको हम तो खोए खोए रहते हैं। महावीर बेड के एक साइड पर टांगे सीधे किए गोद में लैपटॉप लिए अपने ऑफिस का काम कर रहा था, साथ में गाना भी गा रहा था। दूसरी साइड पर नाखून मुंह में चुबाती महमल बैठी हुई थी। जाने किसको देख रहा है कमीना, जो अभी तक खोया हुआ है? महमल ने टेढ़ी नज़रों से उसको देखकर जल के सोचा था। महावीर ने महमल की नज़रों को खुद पे महसूस किया तो लैपटॉप से नज़र उठाकर उसकी तरफ रुख किया था, जो घूर घूर कर उसी को देख रही थी। देख मगर प्यार से, महावीर ने आंख विंक करते हुए कहा तो महमल ने अपनी नज़रों का जाविया बदला था। बात करनी है तुमसे, थोड़ी देर बाद महमल ने कहा था। मैं सुन रहा हूँ, महावीर ने जवाब दिया था। तुम? महमल की बात मोबाइल पे आती हुई कॉल के बीच में ही रुकी थी। महमल ने साइड टेबल से मोबाइल उठाया तो अरसलान का कॉलिंग लिखा आ रहा था, जो महावीर की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सका था। कॉल सुनकर आती हूँ, आकर करती हूँ बात, महमल इतना कहती कमरे से निकल गई थी। कुछ पल तो महावीर बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। महमल, क्या तुम्हारा दिल वहाँ लग गया है जो तलाक नहीं ले रही हो? तुम कैसे उस लड़के के साथ रह सकती हो जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता महज एक गलत फहमी की बुनियाद पर बना है? महमल ने जैसे ही कॉल रिसीव की, अरसलान फट पड़ा था। अरसलान, रिलैक्स, मैं खुद परेशान हूँ, खुद उसे अलहदगी इख्तियार करना चाहती हूँ। अब भी इस सिलसिले में बात करने वाली थी पर तुम्हारी कॉल आ गई। महमल ने गहरी सांस लेकर अरसलान को जवाब दिया था। तो करो बात उससे, कहो आज ही तुम्हें तलाक दे, अरसलान मुस्कुराहट से बोला था। बात करो, देखती हूँ क्या कहता है। बात करूँ, देखती हूँ क्या कहता है, महमल ने पुरसोच अंदाज में कहा था। उसको क्या कहना है, तुम बस उस पर दबाव डालो,
کچھ ایسا کرو جس سے وہ مجبور ہو جائے تمہیں چھوڑنے پر۔ ارسلان نے پلان تیار کیا تھا۔ محمل کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہوا واقعہ گھوما تھا جب اس نے مہاویر کو مرچ والی چائے پلائی تھی۔ میں پھر بات کرتی ہوں، محمل نے کہہ کے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ تم خود مجھے طلاق دے رہے ہو یا میں انکل التمش سے بات کروں؟ محمل نے دو ٹوک انداز میں مہاویر سے کہا تھا، جس کا پورا دھیان فائل ریڈ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ انکل التمش سے بات کروں، فی الحال میں بہت مصروف ہوں، مہاویر نے آرام سے جواب دیا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیوں چھوڑ نہیں رہے مجھے؟ محمل نے تنگ آ کر کہا تھا۔ یہ دیکھو، مہاویر نے اس کے سامنے فائل لہرائی تھی۔ میں اس کو پکڑ کر بیٹھا ہوں، آپ 4 قدموں کی دوری پر ہیں، مہاویر نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا، جس پر محمل پاؤں چٹک کر باہر نکل آئی تھی۔ کچھ دن بعد محمل نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی مہاویر کو زج کرنے کی، پر مہاویر نے بنا کوئی رد عمل کے لیے خاموش رہا۔ محمل کبھی اس کے استری شدہ کپڑے خراب کرتی تو کبھی اس کی ضروری چیزیں خراب کر دیتی۔ مہاویر تب بھی خاموش رہتا، اس لیے اب محمل کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہی تھی۔ فاطمہ کا رشتہ اس کی ماں نے اپنی پسند سے طے کر دیا تھا، جس پر فاطمہ نے اپنا سر جھکا کر رضامندی دے دی تھی۔ تم سوچ لو، اگر شادی نہیں کرنی تو میں بھی آنٹی سے بات کروں۔ محمل آج فاطمہ سے ملنے آئی تھی، تبھی اس کو پریشان دیکھ کے بولا تھا۔ میں نے سوچ لیا ہے محمل، میں اپنی والدہ کے فیصلے پر سر جھکا لوں گی۔ میں نے اپنی بہت مرضیاں کر لی، جس کا انجام بہت بھیانک ثابت ہوا تھا، اس لیے میں کوئی دوسری کوتاہی نہیں کروں گی۔ تم بس دعا کرنا اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا تھا، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمل نے مسکرا کر اس کو تسلی دی تھی۔ تم بہت اچھی ہو محمل، مجھے ہر بار ڈیفائن کیا ہے تمہاری جیسے مخلص دوست کو میں کبھی نہیں کھونا چاہوں گی۔ فاطمہ نے صدق دل سے کہا تھا۔ میں بھی، محمل نے ہنس کر کہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ محمل نے لاؤنج میں بیٹھی رامین کو اپنا سر دباتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کی بات پر سجل کے ساتھ گیم کھیلتا مہاویر بھی ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں، سر میں کچھ درد ہے، رامین نے مسکرا کر کہا تھا۔ اوہ، چائے بہت زبردست بناتی ہوں میں، آپ کے لیے بھی بناتی ہوں، دیکھیے گا سر درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا، محمل نے فراق دلی سے کہا تھا۔ ان کی معصومیت پر نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ محمل کی بات پر مہاویر کو اپنی حالت یاد آئی تھی، تبھی تیز آواز میں گانا گایا تھا، جس پر رامین نے وارن کرتی نظروں سے محمل نے وارن کرتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خواہ مخواہ تمہیں تکلیف ہوگی، میں نے ملازمہ سے کہا ہے وہ بنا رہی ہے۔ رامین نے سہولت سے انکار کیا تو زور محمل نے بھی نہیں دیا تھا۔ محمل کمرے میں آئی تو اس کو ایک فائل ٹیبل پر نظر آئی۔ اس کو جماکا ہوا کچھ دنوں سے سارا وقت مہاویر اس پر سر کھپاتا رہتا تھا۔ محمل کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ اس نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، اس کے بعد وہ فائل لے کر بنا دیر کیے وارڈروب کی طرف آئی تھی۔ وہاں کلرفل پینسلز لے کر بیچوں بیچ پر بچوں کی طرح اس فائل پر نقش و نگار بنانے لگی تھی، تاکہ مہاویر کو شک نہ ہو۔ اپنی کارروائی سے مطمئن ہو کر فائل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اب تو مہاویر ضرور مجھے چھوڑ دے گا، محمل گہری مسکراہٹ سے سوچنے لگی تھی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ محمل کی نظر خالی چیئر پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس جگہ کو خالی دیکھا تھا تو یقیناً مہاویر کی ماں کی تھی۔ محمل اکثر سوچتی مہاویر کی ماں کے بارے میں، پر کبھی اس بارے میں کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ پیپر تیار ہے نا تمہارے؟ محمل کی سوچ کو سٹاپ التمش عالم کی آواز نے لگایا تھا، جو مہاویر سے مخاطب تھا۔ یس بابا صاحب، آپ فکر نہیں کریں، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق اپنا سارا فوکس اس پروجیکٹ پہ ڈال دیا ہے، جس کو حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ہی ملے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مہاویر کی چہکتی آواز پر محمل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہوئی تھی۔ امید ہے یقین کا نہیں کہہ سکتا، پر میں نے بہت امید سے تمہیں ایک کام دیا ہے تاکہ تم کچھ سیکھ سکو۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا ہماری کمپنی کے لیے، جس کا ملنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر نہیں ملا تو اس سے زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ محمل کو اپنا دل وہاں بیٹھنا محال لگا تھا۔ شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا جو جانے انجانے میں وہ کر چکی تھی۔
اچھا میں آفس جا رہا ہوں. ماویر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا. اس نے اٹھتے ملازم سے وہ فائل ماویر کی جانب بڑھائی. فائل کو دیکھ کر ماویر کا گلا خشک ہوا تھا. اس نے ماویر کو باہر جاتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تھی تاکہ اپنی بات اس کو بتا سکے. ماویر اپنے ناپ کی پکار پر ماویر جو کار پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا پلٹ کر دیکھا جہاں ہامتی کامتی محمل کھڑی تھی. زوجہ آج تو آپ بڑی اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو سی آف کرنے آئی ہیں. ماویر شوخ لہجے میں محمل سے بولا تھا. بات بتانی ہے ضروری, محمل نے کہا تھا. واپس آؤں گا تو میں آج آپ کو باہر لانگ ڈرائیو پر لے کر چلوں گا. ڈنر بھی کریں گے. ماویر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا. آج لگتا ہے اس کو لگا آج پھر محمل طلاق کی بات ہی کرے گی. ضروری بات ہے, پلیز سن لیں. زوجہ کہا نہ بعد میں اچھے سے آپ کو بائے کہنے بھی نہیں آتا. میں لیٹ ہو رہا ہوں. بعد میں اچھے سے آپ کو بائے کہنا بھی نہیں آتا. میں لیٹ ہو رہا ہوں تو جا رہا ہوں, پر واپس آ کر آپ کی ساری باتیں سنوں گا. ماویر اس کا گال تھپ تھپا کر پچکاتے ہوئے بولا تھا. محمل نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا. ایک بات پوچھوں, محمل نے پاس بیٹھی سجل سے کہا تھا. جی پوچھئے. سجل نے مسکرا کر کہا تھا. تمہاری موم کہاں ہوتی ہیں؟ محمل غور سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا جس کے چہرہ کا رنگ فک ہوا تھا. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آج سے کئی سال پہلے. سجل نے سرد سانس کھینچ کر کہا تھا. اوہ سوری. محمل کو شرمندگی ہوئی تھی. آپ شرمندہ مت ہو, سجل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا. پریزنٹیشن تیار ہے نا؟ التمش عالم نے ماویر سے پوچھا تھا. یس بابا صاحب. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ماویر نے ان کو ریلیکس کرنا چاہا تھا. مجھے تم سے اچھے کی امید جو نہیں. التمش عالم کی بات پر ماویر کا منہ بن گیا تھا. 10 منٹ بعد وہ کانفرنس روم میں تھے جہاں اور بھی نامور بزنس مین شامل تھے. تھوڑی دیر بعد جب وہاں ماویر سے فائل لے کر التمش عالم نے زیل انڈسٹریز کے آنر کی طرف بڑھائی جس سے ان کو کانٹریکٹ کرنا تھا. یہ کیا مذاق ہے عالم صاحب, انہوں نے فائل میز پر چٹک کر کہا تھا. ماویر جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا یہ ایک دم سیدھا ہوا تھا. کیا مطلب؟ التمش عالم نے ایک نظر ماویر پر ڈالی تھی اور سنجیدگی سے استفسار کیا تھا. سوری تو سے ہم یہ پروجیکٹ آفندی انڈسٹریز کے ساتھ کریں گے, مسٹر زی نے کہا تھا. 20 منٹ بعد جب سب کانفرنس سے نکلنے لگے تو ماویر نے اسے پوچھا تو زی نے خاموشی سے فائل ان کے سامنے کھول کر دکھائی جس پہ ماویر کے چہرے کا رنگ اڑا تھا. التمش عالم مٹھیاں بھیچے رہ گئے تھے. ماویر خاموشی سے بت بنا کھڑا تھا. وہ جانتا تھا یہ حرکت کس نے کی ہے. اس کو شدید غصہ آیا تھا محمل پر. بابا صاحب. ماویر نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ التمش صاحب باہر کی طرف بڑھے تھے جس کے بعد ماویر بھی ان کے پیچھے لپکا تھا. محمل سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آئی تو سب کو پریشان دیکھا تھا. کیا ہوا؟ محمل نے بس اتنا کہا تھا پر ہال کے داخلی دروازے سے تیز بھاری قدموں کی آواز نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا. التمش عالم کا سرخ رنگ اس کے اشتعال کا پتہ لگا رہا تھا. بابا صاحب میری بات تو سنیں. ماویر کی اڑی رنگت نے اس کو سب سمجھا دیا تھا کہ کیا ہوا تھا. کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ سالوں سے تمہاری نالائکی اور بدتمیزیوں کے قصے سنتا آیا ہوں, پر آج تو میرا مان رکھا ہوتا. التمش عالم نے دھاڑ کر سب کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا. ماویر کو پہلی بار التمش عالم کا غصہ برا لگا تھا, ورنہ ہمیشہ تو مسکرا کر ان کی ڈانٹ سنتا رہتا تھا. بابا سا چٹاخ. التمش صاحب کا بھاری ہاتھ اس کی گال پر نشان چھوڑ گیا تھا. محمل کی آنکھیں پھیل گئی تھی. سجل نم آنکھوں سے ماویر کو دیکھنے لگی تھی. اپنی شکل مت دکھانا. ساری عمر تم سب عیاشی کرنا چاہتے ہو تو مبارک ہو, جو کرنا ہے کرو, میں اب کچھ نہیں کہوں گا. التمش صاحب کا غصہ سے سانس پھول گیا تھا. ماویر خاموشی سے آگے بڑھ کر سجل کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا جس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا. آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بابا صاحب, ماویر سنجیدگی سے بولا تھا. آزاد کرتا ہوں آج پھر. التمش صاحب اوپر کی جانب بڑھے تھے. محمل ماویر کے پاس آئی تھی. جواب میں ماویر نے جن نظروں سے اس کو دیکھا تھا, محمل اسے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی.
महावीर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। महमल ने उंगलियां चटखाते हुए महावीर से कहा था, जो वार्डरोब में जाने क्या तलाश कर रहा था। पहले नहीं, पर अब आप फिक्र नहीं करें, आपकी ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाएगी। महावीर बिना उसकी तरफ देखे बोला था। महमल नासमझी से उसकी जानिब देख रही थी। कौन सी ख्वाहिश? महमल ने उलझ कर कहा था। तलाक चाहती है ना आप? करता हूँ अब बात वकील से, जल्द आपको अपने नाम से आज़ाद कर दूंगा। महमल को लगा जैसे उसका दिल किसी ने रौंदा हो, वो जो हमेशा से चाहती थी, पर आज महावीर से बात सुनकर उसका दिल बिलबिला उठा था। सॉरी महावीर, मेरी वजह से अंकल ने तुम पर गुस्सा किया, मैं शर्मिंदा हूँ। सुबह तुम्हें बताना चाह रही थी, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। महमल ने सर झुकाकर कहा था। जी मेरी गलती, महावीर ने बेतासुर लहजे में कहा था। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी गलती है, मैं बस एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ। अंकल अल्तमश को मैं बता दूंगी, तुम्हारी नहीं मेरी वजह से उनका नुकसान हुआ है, महमल ने कहा था। बड़ा शुक्रिया, मुझ नाचीज़ इंसान पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो सब किया इसके लिए किया ना, ताकि मैं आपको तलाक दे दूं, तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। आपको मेरे घर वाले नहीं पसंद तो ठीक है, मैं भी नहीं कहूँगा ज़बरदस्ती का कायल मैं भी नहीं हूँ। आपके लिए मुझे कबूल करना मुश्किल है। आपने कभी नहीं सोचा मेरे लिए भी मुश्किल होगा एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना जिससे मेरे 2 हादसाती मुलाकातें हुई थी। तीसरी में मेरा निकाह उसके साथ हो गया, जिसका नाम मुझे मुकम्मल नहीं पता था, पर मैं भी जैसा भी फजूल था ना, नालायक था, पर निकाह का मतलब जानता था, इसलिए दिल से आपको निकाह को कबूल करने की कोशिश की, आपको खुश रखने की। आपको कोई शिकायत ना हो। तलाक अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा फ़ेल है। अपना आप अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहता था, आपको आपके साथ ज़िंदगी भर रखना चाहता था, आपके लिए जज्बात रखने लगा था, चाहने लगा था आपको। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे हकीकत आपने आश्कार कर दी। आप मेरी अपने कज़न अरसलाल कमीने की है। अच्छा, आपने ये हकीकत मुझ पे आश्कार कर दी कि आप मेरी नहीं अपने कज़न अरसलान की हैं। मुझे तो आपको बस रिहाई चाहिए, वो जल्द आपको मिल जाएगी। महावीर बोलने पर आया तो महमल को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था, और वो दंग सी महावीर को देखने लगी थी, जिसके चेहरे पर सिवाय संजीदगी के कुछ भी नहीं था। पहले की तरह न शरारत थी, ना आंखों में चमक थी, और ना ही लबों पर तंज करने वाली मुस्कुराहट। तुम गुस्सा हो मेरी वजह से? तुम्हें थप्पड़ पड़ा ना? महावीर ऐसी बातें मत करो। महमल ने महावीर का हाथ थामना चाहा, जो महावीर ने झटक दिया था। वो मेरे वालिद हैं, उनका हक है मुझ पर। एक बात कहूँगा, ज़िंदगी में मुझे 2 थप्पड़ पड़े हैं, और दोनों आपकी वजह से। जब पहली बार थप्पड़ पड़ा तो तब इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी, पर इस बार मुझे अपने चेहरे पर अभी भी जलन महसूस हो रही है। आज मेरी बहन की आंखों में नमी उतरी है, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। महावीर संजीदगी से भरपूर लहजे में बोला था। महमल का दिल कट कर रह गया था। महमल प्लीज़, नो एक्सप्लेनेशन, महावीर ने कहा तो महमल को आज से पहले कभी अपना नाम इतना बुरा नहीं लगा था, जितना महावीर के मुंह से जोजा की बजाय महमल सुना तो। सॉरी, महमल ने नदामत से कहा था। आपके कज़न की कॉल होगी, बता दें इसको जल्द कि आप उसके पास आने वाली हैं। महमल का फ़ोन रिंग करने लगा तो महावीर अजीब मुस्कुराहट से बोलकर कमरे से बाहर चला गया था। महमल की आंखों से आंसू गिरकर कार्पेट पे जज़ब हुए थे। आप कब से बाबा साहब के गुस्से को इतना सीरियस लेने लगे? सजल टेरेस पे खड़ी महावीर के पास खड़ी होकर पूछा था। ऐसी बात नहीं, बस अफसोस हो रहा है, मेरी वजह से बाबा साहब का करोड़ों का नुकसान हो गया। महावीर आसमान की जानिब देखते हुए बोला था। ये सब होना था, अगर आपकी वजह से ना होता तो किसी वजह से तो होता ही, इसलिए आप पहले की तरह हो जाए। मुझे आपकी ये शक्ल नहीं पसंद, आपकी कोजी शक्ल नहीं पसंद। सजल ने आंखें सुकोड़ कर लाड से कहा था। जो हुक्म मेरी सजो का। महावीर सजल के बाल बिगाड़ते हुए बोला तो वो हंस पड़ी थी। रात के वक्त महावीर कमरे में आया तो महमल बेड पर लेटी हुई सो रही थी। महावीर चलता हुआ अपनी जगह पर लेट गया था और उसकी तरफ करवट लेकर गौर से महमल को देखने लगा था। बहुत कम अरसे में रगों में खून की तरह
کی گردش کی طرح ضروری ہو گئی تھی۔ مہاویر کو پتہ نہیں لگا تھا کب اس کو محمل میں دلچسپی ہونے لگی تھی، کب اس کی ضرورت ضروری لگی، تو وہ اس سے اپنے آپ میں مگن رہنے والا پیار و محبت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مہاویر یک ٹک اس کو دیکھتا ہوئے سوچوں میں غرق ہو گیا تھا۔ محمل نے کروٹ بدلی تو مہاویر نے جھٹ اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، مبادا وہ جاگ ہی نہ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد مہاویر نے آنکھیں کھولی تو محمل ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ مہاویر نے رشک سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا۔ تو کرے آرام، میری نیندیں حرام۔ مہاویر بڑبڑاتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اب خود تم چاہتی تھی اس سے الگ ہونا، اب جب وہ تمہاری بات مان رہا ہے تو تمہیں اعتراض ہے؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے کال پر محمل سے کہا تھا، جو ساری بات اس کو بتا چکی تھی۔ ہاں، میں نے یہ حرکت اس لیے ہی کی تھی۔ جب اس کے منہ سے الگ ہونے کی بات سنی تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ محمل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں اس سے پیار ہو گیا ہے کیا؟ فاطمہ نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں، ہو بھی گیا ہو تو کیا ہوا، شوہر ہے میرا، محمل گڑبڑا کر بولی تھی۔ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اظہار محبت کرو، اس نے بھی تو کیا تھا، پھر تم کیوں لیٹ کر رہی ہو؟ رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے میری مانو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے عیاں کر دو۔ وہ شوہر ہے تمہارا، کوئی غیر تو نہیں ہے، ابھی ناراض ہے جو جائز ہے، پر بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فاطمہ نے دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ ہمیشہ محمل اس کو سمجھاتی تھی، پر آج فاطمہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ مخلص دوست کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، جو ہر برے وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو صحیح غلط کا بتاتے ہیں۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، محمل ہمت جمع کرتے التمش عالم کے پاس آ کے بولی تھی، جو اسٹڈی روم میں کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بیٹھو، کیا بات ہے؟ التمش عالم نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ انکل، آپ پلیز غصہ مت کیجیے گا، پر آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس میں مہاویر کا کوئی قصور نہیں، ساری غلطی میری ہے۔ اگر میں اس کو فائل سے چھیڑ چھاڑ نہ کرتے تو بالکل ایسا نہ ہوتا، ورنہ مہاویر تو رات جگے تک کام میں مصروف رہتا تھا۔ محمل سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح اعتراف کرنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، نقصان ہونا تھا ہو گیا، میرا تھپڑ مہاویر پر لگ گیا کیونکہ اس نے ہمیشہ پریشان رہا ہوں، ہر معاملے میں اس کا غیر سنجیدہ پن مجھے کھٹکتا تھا۔ میں باپ ہوں، اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہوں گا، آپ نے مہاویر کے حق میں گواہی دی، مجھے اچھا لگا، پر اب یہ بات یہیں پر رہے، ختم کریں۔ التمش عالم نے نرمی سے کہا تو محمل نے سر کو جنبش دی تھی۔ تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، محمل نے مسکرا کر مہاویر کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آج میرا کوئی موڈ نہیں ساری رات باتھ روم میں گزارنے کا، مہاویر بنا اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ محمل نے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس بار ایسی بات نہیں ہے، محمل نے صفائی دینا چاہی تھی، پہلے بھی خاص چائے تھی، مہاویر سنجیدگی سے کہتا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ محمل نے افسردہ ہو کر کپ کی طرف دیکھا تھا۔ فاطمہ لاہور واپس لوٹ آئی تھی اور آج اپنے منگیتر حنان کے ساتھ ریسٹورانٹ آئی تھی۔ حنان کا کال سننے گیا تو باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اپنا نام پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں تھا، فرحان تھا، جس کو بلا کر وہ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے حنان کو بھی ساری بات سے آگاہ کیا تھا تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہوں۔ تم یہاں؟ فاطمہ نے بے تاثر لہجہ اپناتے ہوئے کہا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کتنا تلاش کیا میں نے تمہیں؟ فرحان بے قراری سے اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فاطمہ کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ فاطمہ، میں جانتا ہوں تو ناراض ہو، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحان نے آس بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ فاطمہ کو اپنے دل میں فرحان کے لیے کوئی احساس محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے کھونے کے لیے ڈرتی تھی، مگر آج وہ خود اس کا طلبگار بن کر آیا تھا۔ نہ جانے کتنے سال بعد وہ اس کے در پر سوالی بن کر گئی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا، پھر واپس آ کر وہ اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔
جس نے کبھی یہ کہا تھا کہ پسند کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے شادی بھی کر لیں۔ ساری بات سوچ کر فاطمہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ سوری فرحان، تم نے بہت دیر کر دی، میں اپنی زندگی میں بہت آگے چلی گئی ہوں، واپس آنا اب میرے اختیار میں نہیں ہے، فاطمہ نے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ ایسا تو مت کرو، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، فرحان تڑپ کر بولا تھا۔ کرتی تھی، پر اب میرے ساری محبتیں، ساری وفائیں میرے ہم سفر کے لیے ہیں۔ میری منگنی ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلد شادی ہو جائے گی۔ فاطمہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کو چھوڑو فاطمہ، ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے، تم پرانی باتوں کو یاد کر کے خود کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ فرحان نے اس کو قائل کرنا چاہا تھا۔ چھوڑنے کا شیوا تمہارا ہے، میرا نہیں۔ کچھ ماہ پہلے میں بھی یہاں بہت تڑپی تھی، زندگی بہت بے رنگ لگنے لگی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، پر الحمدللہ خدا نے مجھے صبر کی توفیق دی، تمہاری محبت کا روگ نہیں لیا، اور آج خود بھی مطمئن ہوں جبکہ تم وہاں ہو جہاں کچھ وقت پہلے تھے۔ بے قصور ہو کر بھی تم نے میرے جذبات کو روندا۔ انجام سامنے ہے، جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا اس نے تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اس لیے کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لینا، کل کو یہ دھوکہ تمہارے پاس لوٹ کر بھی آ سکتا ہے۔ فاطمہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ اس کو حنان آتا دکھائی دے رہا تھا۔ فرحان حسرت بھری نظروں سے فاطمہ کو دور جاتے دیکھتا رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو، فاطمہ محبت بڑی نظروں سے حنان کو دیکھ کے بولی تھی۔ خیر ہے، آج اس چیز کی تعریف کیسے کر لی؟ حنان نے حیرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ میں پاگل پہلے اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شکوہ کرنے کی بجائے صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فاطمہ نے جذب کے عالم میں کہا تو حنان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم انسان بہتر کی تمنا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے، جو اللہ کے بندے نہیں سمجھ پاتے ان پر وقت ان کو سب سکھا دیتا ہے۔ پہلے پہر میمر کی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی اور پھر وہ مطمئن ہوتی مسکرا دی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ مہاویر کمرے میں آیا تو میمل کو بری طرح روتے دیکھ کر فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ساری ناراضگی بھول گیا تھا، یاد تھا بس کہ میمل رو رہی ہے۔ میمل نے بیکی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر ہاتھ آگے کیا تھا جہاں انگلی پر چھوٹا سا کٹ تھا۔ مہاویر نے ایک نظر اس کٹ کو دیکھا تھا اور پھر میمل کو جو بری طرح سے سسک رہی تھی۔ رو تو ایسے رہی ہو جیسے جانے کیا ہو جبکہ چھوٹا سا کٹ ہے۔ مہاویر کھڑا ہوا، بے نیازی سے بولا تو حیرت سے میمل کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ کتنے بدتمیز ہو، تمہیں چاہیے تھا جھٹ سے میری انگلی منہ میں رکھ کے خون کو روکنے کی کوشش کرتے، پھر کہتے دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا، خود کو چوٹ لگوا لی۔ میمل نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ جی خون کی نہریاں بہہ رہی ہیں یہاں تو میں دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا، پھر آپ کی انگلی منہ میں ڈال کر یہ تقریر کرتا۔ مہاویر نے گھور کر میمل سے کہا جو فل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ فلموں اور ڈراموں میں تو یہی ہوتا ہے، میمل نے کندھے۔ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے ہوش میں آنے اس کو صاف کریں، اتنا خون بہہ رہا ہے کہیں اس خون سے ڈوب ہی نہ جائے۔ مہاویر پہلے سنجیدگی سے بولا، پھر اس کی نظر چھوٹے سے کٹ پہ پڑی تھی جہاں خون کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا تو ہنس کے بولا تھا۔ کتنے ذہین ہو تم، میمل دھاڑ سے مار کر روتے ہوئے بولی تو مہاویر سچ میں بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہے زوجہ، کیا ہو گیا؟ اتنا کٹ نہیں ہے جو آپ رو رہی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ مہاویر میمل کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے کیے ہوئے تھا۔ لیکن ابھی تم ناراض ہو، میمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہاویر کا لہجہ پھر سے روڈ ہوا تو میمل نے تڑپ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ پلیز اس بار معاف کر دو، سچی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ میمل نے یقین دلانا چاہا تھا۔ آپ کو معاف کیا الگ تو ویسے بھی ہونا ہی چاہتی ہیں۔ نہیں ہونا چاہتی میں، اس لیے بار بار ایسے نہ کہو۔ میمل نے دوبارہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر کہا تھا، لیکن جس سے اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ ظالم، ایسے کون کرتا ہے؟ اپنے روٹھے شوہر کو مناتا ہے،
معاویر اپنا بازو سے لا کر محمل سے بولا تھا، شوہر تمہارے جیسا ہو تو بیویاں ایسا ہی کرتی ہیں، بھلا چھوٹی چھوٹی بات پر کون طلاق کی بات کرتا ہے؟ محمل نے ہاتھ جھاڑ کر سارا الزام اس پہ ڈالا تھا۔ نکاح کے بعد ہر وقت آپ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی، طلاق کب دو گے، طلاق کب دو گے؟ اب اگر مصنوعی مان گیا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب مجھے آپ سے محبت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر آپ کھانے میں لال مرچ کھاتی ہو۔ معاویر آخری بات پر مسکراہٹ دبائی تھی، ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کھانے میں لال مرچ کھاتی ہیں۔ معاویر آخری بات پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ بہت برے ہو تم، محمل جھرجھنے لے کے بولی تھی۔ آپ بری تو ہرگز نہیں ہے، معاویر سرتپا اس کو دیکھ کے بولا تھا۔ کانوں کی سماعت سے محروم ہو یا الٹا سنتے ہو؟ میں خود کو نہیں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ محمل نے مسکراہٹ ضبط کیے ہوئے تھی۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے جو انسان جیسا ہوتا ہے باقی بھی اس کو ویسے ہی لگتے ہیں، معاویر نے کہا تھا، اور پھر دونوں ہنس دیے تھے۔ محمل صوفے پہ بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، پاس معاویر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک خیال کے تحت معاویر کی شرارتی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل لیا۔ ہیلو، محمل جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی، واٹس ایپ پر انون نمبر پر میسج دیکھا تو تعجب ہوا۔ ڈی پی پر معاویر کی تصویر دیکھ کے اس نے معاویر کی طرف دیکھا تھا جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، محمل نے میسج ٹائپ کیا تھا۔ میرا نام میک ہے اور میں اسپین کا رہائشی ہوں، عمر میری 20 سال ہے، اور آپ؟ محمل گھور کر معاویر کا میسج پڑھ کر پھر جواب میں لکھا تھا، میں بیلا فرام پاکستان۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ معاویر کا نیا میسج آیا تھا۔ جی میں شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں میرے۔ محمل کا میسج پڑھ کر معاویر فوراً سے لاہور پڑا تھا۔ اوہ دیٹس کول، معاویر نے پتھر دل سے میسج لکھا تھا۔ یس، محمل نے مسکرا کر میسج پڑھا تھا۔ کیا آپ اپنی تصویر سینڈ کر سکتی ہیں؟ معاویر نے میسج سینڈ کیا تھا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر بہت شدت پسند ہے میرے لیے۔ یہ میسج لکھتے ہوئے محمل نے بڑی مشکل سے اپنی عمر ڈالنے والا کہکہ کا گلا گھونٹا تھا۔ اوہ، آپ کی عمر کیا ہے؟ محمل کا میسج پڑھ کر اشش کر اٹھا تھا مگر باز پھر بھی نہیں آیا تھا۔ 30 سال ہے، 3 بچے ہیں۔ محمل نے دوبارہ بچوں کا بتایا تھا۔ میں آپ کو اپنی تصویر سینڈ کروں؟ معاویر نے پوچھا تھا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں ان کے انتظار میں گیٹ پر کھڑی نہیں ہوئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ میں نہیں چاہتی، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ اتنی آپ میری پیاری زوجہ، معاویر نے جل کر سوچا تھا۔ اچھا تو آپ ایک وقت بتا دیں، اس وقت جب آپ کے شوہر گھر نہ ہو تب میں آپ سے کچھ پرائیویٹ باتیں کر سکوں۔ معاویر کا یہ میسج پڑھ کر محمل کی بس ہو گئی تھی، تبھی زور زور سے ہنسنے لگی تھی، جس کا ساتھ معاویر نے بھرپور طریقے سے دیا تھا۔ محمل تم آخر کب اس سے طلاق لوگی؟ ارسلان نے اکتاہٹ سے کہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، محمل نے گہری سانس ہوا میں سپرد کی تھی۔ کیا مطلب کبھی نہیں؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ارسلان، میرا جوڑ تمہارے ساتھ نہیں، معاویر کے ساتھ ہے، میں اسے طلاق نہیں لوں گی۔ طلاق ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میرے پاس طلاق کا کوئی جواز بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں اسے علیحدہ ہونا چاہوں۔ محمل نے جواب دیا تھا۔ ساتھ رہنے کا جواز ہے؟ ارسلان نے تنزیہ پوچھا تھا۔ وجوہات ہیں، جواز ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت رشتے میں باندھ دیا ہے، وہ شوہر ہے میرا، وہ مجھے چاہتا ہے، آخری بات یہ کہ مجھے بھی اس کی چاہت ہو گئی ہے، محمل نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ محمل گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ تم تو کہتے تھے تمہارا کردار پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، کبھی میرے سے گھائل نہیں ہوگے، تو پھر تمہیں مجھ سے محبت کیسے ہو گئی؟ محمل معاویر کے ساتھ روبرو آتی مسکرا کر سوال کرنے لگی تھی۔ کردار کہا تھا، دل نہیں۔ معاویر کے جواب پر محمل دلکش انداز میں مسکرائی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم مجھے زوجہ کیوں بولتے ہو؟ جو پہلے تو تم کہتے تھے، پر جب سے میں یہاں ہوں آپ کہتے ہو۔ محمل کی دوسرا سوال کیا تھا۔ پہلے تو بس ایسے ملاقات ہو گئی تھی نا، آپ مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھی، اوپر سے ماشاءاللہ سے آپ کی زبان میرے لیے پھول برساتی تھی، تبھی میں تم سے تم کہتا تھا، پر اب تو آپ میری زوجہ ہیں، اس لیے آپ کہتا ہوں۔ معاویر نے آرام سے جواب دیا تھا۔ اچھا، پر میں نے تو کبھی نہیں تمہیں آپ کہا، محمل نے مسکرا کر کہا تھا۔
क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा। आप इतने प्यारे से शोहर की इज्जत नहीं कर रही। महावीर ने उसको शर्मिंदा करना चाहा था, पर वो भूल गया था कि महमिल भी उसी की बीवी है। पर आप और तुमसे क्या इज्जत तो दिल में होती है, महमिल ने मज़े से बताया था। वैसे एक बात है, आप ड्राइंग बहुत अच्छी करती हैं। महावीर ने कहा तो महमिल को उसकी बात का मतलब समझकर खिसियानी हो गई थी। बदतमीज़, महमिल ने घूर कर उसका जवाब दिया था। जवाब में महावीर ने अपनी आंख विंक की थी। और यहाँ पे इस नॉवल का इख्तिताम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, और इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। शुक्रिया।